السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ بندیالوی صاحب. جی بول رہا ہوں. جی اگر اجازت ہو تو 4-5 منٹ بات کرنی تھی آپ سے. جی ضرور فرمائیں. آپ کی خطبات بندیالوی جلد اول میں نے پڑھی ہے. اچھا. متی اللہ بات کر رہا ہوں ضلع میوالی سے. اچھا. تو عرض یہ کرنی ہے کہ کوئی مصنف اپنی کتاب میں ہاں جی اپنی کسی کتاب میں لفظ علم غیب کا غیر اللہ پر اطلاق کرتا ہے یا ثابت کرتا ہے، ہاں جی. کیا وہ مشرک ہو جائے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کیا فرمائیں. میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی مصنف اپنی کتاب میں لفظ علم غیب کا اطلاق غیر اللہ پر کرتا ہے یا ثابت کرتا ہے تو کیا وہ بندہ مشرک ہو جائے گا؟ اگر علم غیب کا اطلاق کلی وہ کسی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر تو یہ شرک ہے. نہیں، کلی نہیں، صرف لفظ علم غیب کا اطلاق کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، کلی کا لفظ نہ ہو. ہاں جی. کلی کا لفظ نہ ہو تو علم غیب سے اس کی پھر مراد کیا ہوگی؟ مراد تو کیونکہ آپ نے تو یہاں لکھا ہے نا خاصہ خداوندی ہے، تو جب خاصہ خداوندی ہے تو کوئی مصنف اگر اس خاصہ کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے یا غیر اللہ پر اطلاق کرتا ہے تو آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ کہ بندہ وہ مشرک ہو جائے گا؟ نہیں، تو دیکھا جائے گا نا، اس کے بعد کو دیکھا جائے گا آگے پیچھے سے کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے یا کیا کہنا چاہتا ہے. وہ یہ صاحب عبارت اس کی پڑھی جائے گی اس بندے کی تو تب بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے نا جی. اچھا جی. ہاں جی. ہاں جی. تو آپ مجھے اس کتاب کا کوئی جو ہے نا تھوڑا سا اشارہ تو دیکھ لوں. نہیں، اشارہ تو میں اس وقت دیتا کہ آپ نے اپنی کتاب میں شرعی حکم صادر فرمایا ہے اور اس کو خاصہ خداوندی آپ نے لکھا ہے، بار بار لکھا ہے. جب خاصہ خداوندی ہے تو اس کے اندر بہت سارے علماء دیوبند جنہوں نے غیر اللہ پر اس کا اطلاق بھی کیا اور علم غیب بعض مانا بھی ہے. اب بعض ہو یا کل ہو، جب خاصہ کو بعض مانا جائے تو شرک تو تب بھی لازم آئے گا نا. نہیں، میرا خیال ہے کہ بعض اور کل اس میں تو فرق ہوگا نا جی. اچھا جی. ہاں، یعنی اس کا بعض کا مطلب یہی ہوگا وہ اطلاع غیب میں نے وہاں بحث کی ہے. علم غیب ایک الگ چیز ہے اور اطلاع غیب ایک الگ چیز ہے. اگر چلو یہ تو الگ چیزیں ہیں، وہ تو میں نے پڑھی ہیں. اگر بریلوی بعض علم غیب مانتے ہیں نبی کے لیے تو کیا اس مسئلے سے وہ مشرک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہ تو کوئی بات سامنے آئے نا جی تو پھر اس ساری بات کو پڑھ کے دیکھا جائے نا. اب میں فرض کرو کہ سائل بنتا ہوں، بریلوی ہو کر سائل بنتا ہوں، کہتا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب مانتا ہوں، کل نہیں مانتا، تو کیا میں اس سوال سے جو میرا یہ عقیدہ ہے اس سے میں مشرک ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ بعض علم غیب سے مراد کیا ہوگا؟ جی، بعض علم غیب سے مراد کیا ہوگا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں اور کچھ چیزوں کا علم آپ کے پاس ہے. جی یہی مراد ہوگا. جی. پھر تو میرا خیال شرک نہیں بنے گا. اچھا، پھر شرک نہیں بنے گا. تو جی کلی اگر مانا جائے جیسے عالم مکان ہونا یقین ہے یا کلی محیط پھر اسے شرک کہا جائے گا. مجھے تو یوں لگتا ہے علامہ صاحب کہ آپ نے وہ جو ہے کتاب کا نام ہے مولانا حسین علی، اچھا، وہ آپ نے شاید پڑھی ہو، اور دوسرا قطب الارشاد امام ربانی رشید احمد گنگوئی صاحب کی کتب جیسے فتاوی رشیدیہ ان کا مشہور و معروف ہے، وہ میرا خیال ہے آپ کے مطالعے سے گزرا نہیں ہے. فتاوی رشیدیہ، جی ہاں جی. اور مولانا حسین صاحب کی کون سی کتاب کا نام ہے مولانا حسین علی صاحب، یہ میرے خیال ہے ان کی حیات پر کتاب ہے.
मुसन्निफ है इसका? मुसन्निफ तो नाम जहन में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल है उसके अंदर आपका नाम भी लिखा है, उस जो उनकी हयात की किताब लिखी है, सवाने हयात जो है। हाँ, तो उसमें क्या है जी? तो उसमें तो मौलाना हुसैन अली साहब कहते हैं कि किसी तावील की बिना पर भी इल्म गैब का इत्तलाक गैरुल्लाह पर कुफ्र और शिरक है, किसी तावील की बिना पर भी। तो अब आप कह रहे हैं कि बाज माना जाए तो शिरक मेरे ख्याल में नहीं होगा, तो हुसैन अली साहब ने तो तावील का दरवाजा ही बंद कर दिया है। वो देखना पड़ेगी भारत। और दूसरे नंबर पर इमाम रब्बानी रशीद अहमद गंगोही साहब भी यही कहते हैं फतावा रशीदिया के अंदर कि इल्म गैब का इतलाक गैरुल्लाह पर किसी तावील पर फिर भी शिरक और कुफ्र है। हाँ जी। अब इस फतवे की जद में तो बहुत सारे उलमाए देवबंद, जिसके अंदर हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब भी हैं और अल्लामा गुलामुल्लाह साहब भी हैं और मुफस्सिर कुरान अल्लामा हुसैन अली साहब भी हैं, वो भी इस फतवे की जद में आते हैं। करते हैं बात इंशाअल्लाह। वो मुझे आप जो मौलाना हुसैन साहब की सवाने हयात पे लिखी गई किताब, उसमें जो आप सफ़ा नंबर 118 है, इशात अकेडमी पेशावर से छपी है, उसके यानी कि टाइटल पे आपका नाम भी लिखा हुआ है। तो आप भी, तो मुझे ज़हन में आ गया, मुकदमा मैंने इस पर लिखा था। जी जी, तो आपके इल्म में तो है ना। तो अब ये जो खुतबात बंदियालवी जिल्द अव्वल है, अगर इसको सामने रखा जाए और उस किताब को, तो हुसैन अली साहब के फतवे की जद में अगर आप नाराज ना हो तो मैं तो कहता हूँ आप भी आते हैं उस फतवे की जद में। सब देखेंगे तो फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह, देख लेते हैं। चलो ठीक है।